کہ میں جب پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی تو وہ میرے لیے روئی کی جیسے بن جاتے تھے، جب میرے بچے کروٹ لیتے تھے مجھے سکون ملا کرتے تھے، مجھے میرے پر سکینہ نازل ہوا کرتے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. پھر شک صدر ہوتی دائیں حلیمہ ماں آمنہ کی پاس اپنے بچے کو لے کر آتی کہ میں نے آپ کی امانت کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماں آمنہ اپنے بچے کو گود میں لیتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو مجھے میرے ساتھ دے دیں، دوبارہ میں لے کے جاتی ہوں، میں اس کو لے کر جاتی ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کروں، اس کو دوبارہ پرورش کروں۔ اللہ نے اس کے وسیلے سے تو مجھے بڑی برکاتیں عطا فرمائی۔ ماں آمنہ کہتی ہے کہ میرے وہ بچہ ہے کہ جب میرے بیٹے میرے پیٹ میں تھے کہ میں جب پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی تو وہ میرے لیے روئی کی جیسے بن جاتے تھے، جب میرے بچے کروٹ لیتے تھے مجھے سکون ملا کرتے تھے، مجھے میرے پر سکینہ نازل ہوا کرتے تھے۔ ایسے سکون مجھے کہیں نہیں ملی جتنی سکون میرے بیٹا جب پیٹ میں ہوا کرتا تھے، میرے بیٹا جب پیٹ میں تھے اتنی پرسکون تھی میں، اتنی مجھے سکون ملتے تھے، اتنے سکینہ مجھ پر نازل ہوتے تھے کہ میں جب پتھروں کے اوپر پاؤں رکھتے تھے وہ پتھر میرے پاؤں کے نیچے روئی کی جیسے بن جاتی تھی، اور جب میں کروٹ لیتی تھی مجھے سکون سے نیند آتی تھی۔ میرے وہی بیٹا ہے اللہ پاک پروردگار عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں حلیمہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت میں مکے میں قحط سالی تھی اور وبا کی بیماری پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں حلیمہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ میرے ساتھ دیں کہ میں اور کچھ عرصہ ان کو رکھوں اپنے ساتھ تاکہ برکاتیں آتی رہیں میرے پاس، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ ان کے پاس برکات بھی آتے رہیں گے۔ اور وہ بچہ اسے گود لی ہے، وہ بچہ اللہ کی قسم اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ سے میں یہی امید رکھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بھرپور کچھ عطا فرمایا۔ قحط سالی کے باوجود بھی گاؤں دیہات میں سب کی بکریوں کی تھانے خالی ہے، خشک ہو چکے ہیں، لیکن دائیں حلیمہ کی بکریوں کی تھانے بھرے ہوئے دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ماں آمنہ ان کو دوبارہ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لے کے جاؤ۔